آج کا ہمارا موضوع ہے کرنسی بزنس۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے کچھ کالونیز کو آزاد کیا تو انہیں آزادی دینے کے ساتھ کاغذی زر کا ایک نظام دیا۔ اس کاغذی زر کی پرنٹنگ اور مقدار پر اپنا کنٹرول رکھا، لیکن اپنی کرنسی پر کسی بھی نو آزاد ملک کا کنٹرول نہ رکھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے مالی نقصان کو پورا کرنے کے لیے برطانیہ نے اسٹرلنگ اور امریکہ نے ڈالر چھاپے۔ ان کاغذ کے ٹکڑوں سے انہوں نے ترقی پذیر ممالک، غریب ممالک اور نو آزاد ریاستوں کے وسائل منتقل کیے۔ کاغذی زر کے نظام سے معاشی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے IMF جیسا ادارہ بنایا اور اس ادارے کا کنٹرول برطانیہ اور امریکہ نے اپنے پاس رکھا۔ 1947 میں برطانیہ اور امریکہ نے IMF سے پاکستان کی کرنسی کی 1 یونٹ ویلیو $1 برابر پاکستانی 3 روپے 8 پیسے مقرر کروائی، جو کہ 1955 تک مقرر رہی۔ 44 سال بعد یعنی 1990-91 میں $1 برابر پاکستانی 24 روپے 65 پیسے کا تھا۔ اب 2024 میں $1 برابر پاکستانی تقریباً 280 روپے کا مارکیٹ میں ہے۔ ڈالر کی قدر میں جو بہت زیادہ اضافہ ہوا، یہ اضافہ 33 سال میں ہوا۔ 33 سال میں ڈالر کی قدر میں جو اضافہ ہوا، اس کی بڑی وجہ 1990 کا فارن کرنسی ایکٹ ہے، جس کے تحت فارن کرنسی ایکسچینج سینٹرز کھولنے کی اجازت دی گئی۔ عام آدمی کو بھی فارن کرنسی بینک اکاؤنٹ کی اجازت مل گئی۔ اس عمل سے ڈالر کو ایک جنس کی حیثیت مل گئی۔ ہائر مڈل کلاس، ریچ کلاس اور کچھ حکمرانوں نے انڈسٹری اور زراعت کی بجائے ڈالر اور پاؤنڈ کا بزنس شروع کر دیا۔ زرعی پیداوار اور صنعتی پیداوار میں کمی ہو گئی، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا۔ IMF کو بھی پاکستانی کرنسی ڈیویلیویشن کرنے کا مزید موقع مل گیا۔ پاکستانی کرنسی کی ویلیو اپنے ہی ملک میں ختم ہو گئی۔ خوشحال لوگ اور امیر لوگ اب اپنے پاس پاکستانی کرنسی رکھنے کی بجائے ڈالر اور پاؤنڈ رکھنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فارن کرنسی بزنس سینٹرز بند کریں تاکہ پاکستانی کرنسی کی قدر و قیمت بہتر ہو، زراعت اور صنعت میں انویسٹمنٹ ہو تاکہ زراعت اور صنعت ترقی کریں، مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی ہو، نتیجتاً ہم مضبوط معیشت اور کامیاب پاکستان ہم آنے والی نسل کو دے سکیں۔